26واں پارہ سورہ قاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس، منذر منہم، انہی میں سے ڈرانے والا۔ فقال الکافرون، پس کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی ترتیب، جسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ صورت 50 نمبر کی صورت ہے۔ ابھی تک ہم نے اس سے پہلے 49 صورتیں پڑھیں، اس کا نمبر 50 کا ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ صورت مبارکہ 34 نمبر کی صورت ہے۔ 34 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ مرسلات نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ بلد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت مبارکہ کی 45 آیات مبارکہ ہے، اور اس کے 3 رکوع ہیں، اور اسی طرح اس صورت مبارکہ کے الفاظ 395 الفاظ ہیں، اور اس کے حروف 1490 حروف ہیں۔ اور یہ سورۃ پاک اس سے 7ویں منزل شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، اس سے پہلے 6 منزلیں ہوئیں، اور اس سورت سے لے کر والناس تک 7ویں منزل ہے۔ اور قرآن کریم کی صورتوں کی اور آیات کی ترتیب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، جبکہ یہ جو رکوع بنائے گئے، منزلیں بنائی گئیں، پارے بنائے گئے، یہ بعد میں علماء کرام نے لوگوں کی سہولت کے لیے متعین کیے گئے۔ یہ جو 7 منزلیں بنائی گئیں یہ بعد کی ہیں اور لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں۔ اور پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر 3 صورتیں ہیں، سب سے بڑی 3 صورتیں پہلی منزل میں، یعنی یہ 3 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام یعنی وہ بھی اس میں آتی ہے، لیکن آسانی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے کہ ہر منزل میں کتنی صورتیں آتی ہیں، تو آپ یوں یاد رکھیں 3 5 7 9 11 13 یہ ان کی تعداد ہے منزلوں کی۔
یعنی پہلی میں 3 صورتیں بڑی صورتیں ہیں پہلی منزل میں، اور دوسری میں 5 ہیں، تیسری منزل میں 7 صورتیں ہیں، چوتھی منزل میں 9 صورتیں ہیں، 5ویں منزل میں 11 صورتیں ہیں، اور چھٹی منزل میں 13 صورتیں آتی ہیں۔ اور جبکہ 7ویں منزل یہ سورہ قاف آج کی صورت سے شروع ہو رہی ہے، اس میں 65 صورتیں آ رہی ہیں، اس منزل میں 65 صورتیں۔ باقی میں آپ یہ عدد یاد رکھیں جو طاق عدد ہے، 3 سے شروع ہوتے ہیں، 3 5 7 9 11 13، اس میں اتنی صورتیں ہیں، اور آخری میں 65 صورتیں ہیں۔ یعنی گویا کہ پہلی منزل میں ہیں 4 صورتیں، ایک سورہ فاتحہ وہ چھوٹی صورت ہے، باقی 3 بڑی صورتیں ہیں جن میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور اسی طریقے سے سورہ نساء، یہ 3 بڑی صورتیں ہیں۔ تو یہ ان منزلوں میں اتنی صورتیں آتی ہیں، اور اس سورت مبارکہ کا نام سورہ قاف رکھا گیا، اور سورت کا آغاز ہی اسی الفاظ سے، اسی حرف سے ہوتا ہے، اور ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی حرف کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اور اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اس سورت کا جو اصل موضوع ہے وہ آخرت ہے، جس میں قیامت کے منظر کو بیان کیا، بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کو بیان کیا، مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا اس کا بیان ہے، اور حساب و کتاب کا بیان کیا گیا۔ تو اس سورت کا اصل موضوع آخرت ہے، اور قرآن کریم نے آخرت پر بڑا زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ان کی دنیا گزری نہ گزری، فاقے ہوئے، فقر و فاقہ ہوئے، دنیا اچھی ہوئی نہیں ہوئی، صحابہ کو اصل فکر آخرت کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قاف حرف مقطعات میں سے ہے، اللہ نے قرآن کریم کی قسم کھائی، والقرآن المجید، عظمت والے قرآن کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے، اور اس قرآن کا بھی انکار کر دیا اس زمانے کے لوگوں نے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کر بیٹھے، اور اس پر تعجب کرنے لگے۔ جب نبی پاک نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس زمانے کے کافر اور مشرک تعجب کرنے لگے کہ محمد بن عبداللہ انسان ہیں، ہاشمی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، یہ کیسے نبی بن گئے؟ بھلے انسان بھی کبھی نبی بن سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو فرشتہ بن کر آنا چاہیے تھا، اور یہ انسان کیسے نبی بن گیا؟ ابشرا منا واحدا نتبعہ، کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کی اتباع کریں؟ ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ ہمارا دماغ نہیں کام کرتا کہ ہم ایک انسان کو نبی مان لیں۔ کہنے لگے چلو اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا، اللہ نبوت دینا ہی چاہتے تھے، معاذ اللہ مشرکین کہتے تھے کسی بڑے مالدار آدمی کو نبوت ملنی چاہیے تھی، قرآن اس آدمی کو اس پر نازل ہوتا، یہ نبی تو مکے کا یتیم ہے، اس کی زندگی میں خود فقر و فاقہ ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ کہنے لگے اگر قرآن نازل ہونا تھا تو مکے کا مالدار ولید بن مغیرہ پہ نازل ہوتا، جس کے 13 بیٹے تھے، اور نوکر چاکر بھی بڑے تھے، اور مال بھی اس کے پاس بڑا تھا۔ کہنے لگے اگر مکے کا کوئی آدمی نبوت کے لیے ہے تو وہ ولید بن مغیرہ ہے،
اور یا پھر کہنے لگے مکے سے باہر جاؤ تو طائف میں اگر چلے جاؤ تو طائف کا عروہ بن مسعود الثقفی ہے، کہنے لگا یہ بڑا مالدار آدمی ہے، نبوت کے قابل تو معاذ اللہ یہ لوگ تھے، مکے کے کافر کہتے تھے۔ اور چونکہ مشرکین کی سوچ یہ تھی بڑا وہ ہوتا ہے جو مالدار ہو، جس کے پاس دنیا کے مال و دولت زیادہ ہو، اور کہنے لگے ان دونوں کو نبوت نہ ملی، نبوت اور قرآن کے لیے رب کو مکے کا یتیم ہی معاذ اللہ ملا تھا، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور کہنے لگے ھذا شیء عجیب، قرآن نے ان کی باتیں بیان کی، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، مکے کے یتیم کو نبوت ملی، کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، بھلے اس کو نبی کیوں بنایا گیا۔ اس لیے شریعت کے احکام پر انسان عقل پر نہ پرکھے، شریعت کے احکام کو سمجھ آئے نہ آئے، رب کے قرآن کے احکام، نبی کی حدیث بلا چروں چا ماننی چاہیے، بس سمجھ آئے، ہمارا دماغ کمزور ہے، اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ آئے نہ آئے انسان کو مان لینی چاہیے۔ اور یہ مکے کے مشرک کہتے تھے ھذا شیء عجیب، نہیں دیکھتے اس سے پہلے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انسانوں میں بھیجے، اور یہ لوگ اعتراض کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نبی بن جائے، اور نبی بنتا ہماری چوائس پہ بنتا، ہم جس کو بناتے۔ اور پھر کہنے لگے کہ یہ نبی جو باتیں کرتا ہے آخرت والی، یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، یہ نبی کہاں کی باتیں کرتا ہے، کس جہان کی باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کہتا ہے دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، یہ کیسی عجیب باتیں کرتا ہے، کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ بھلے ایسا کب ہو سکتا ہے، کہنے لگے مشرکین، کہ دوبارہ ہمیں کون اٹھا سکتا ہے، ہمارے اجزاء مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، اور مٹی مٹی کے ساتھ مل جائے تو ذرے ذرے کو کون چن سکتا ہے۔ یہ لوگ الگ اپنی یہ شریعت کو، دین کو عقل پہ پرکھتے تھے، کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان کو اللہ کی قدرت معلوم نہیں تھی، کہنے لگے ہم مٹی سے مٹی ہو گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، اب ہڈیوں کے ذرے کو مٹی سے کون نکالے گا، کس کو پتہ ہے کون سا ذرہ ہڈی کا ہے، کون سا گوشت کا ہے، اور کون سی مٹی کا ذرہ ہے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 4 میں اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تمہارے کتنے اجزاء زمین کے ساتھ مل گئے، تمہارے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے سب علم ہے۔ اللہ نے ان کی تردید قرآن کی اس آیت میں فرما دی، فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کریم کی، بل عجبوا ان جاءہم، ان لوگوں نے تعجب کیا کہ آ گیا ان کے پاس منذر منہم، انہی میں سے ڈرانے والا، فقال الکافرون، پس کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی ہماری سمجھ سے دور ہے، دوبارہ ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا، کافر کہتے تھے۔ اللہ پاک نے جواب دیا قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، اس چیز کو جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی دنیا والا اس بندے کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں اللہ کا علم بہت کبھی ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، میں اللہ جانتا ہوں اس چیز کو، مرنے کے بعد انسان مٹی سے مٹی ہو جائے، زمین نے جتنا حصہ انسان کا کھا لیا، میں
اللہ انسان کے ذرے ذرے سے واقف ہوں۔ وَعِندَنَا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ حفاظت کرنے والی کتاب ہے، مراد اس سے لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ درج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علم کی جھلک دیکھنی ہے، لوح محفوظ کو دیکھ لو، جس میں اللہ نے ہر چیز کو درج کیا، اور لوح محفوظ اللہ کے علم کا کروڑ در کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہے؟ جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک جو جو مراحل ہوں گے اللہ نے وہ ساری چیزیں اس میں لکھ دی۔ اور زمین تو بعد میں بنی، اس کائنات میں انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے، 2000 سال پہلے جنات تھے، انسان تو بعد کی چیز ہے۔ یعنی اس کے اندر دنیا جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک کا علم ہے لوح محفوظ کے اندر، اور اس تک کے حالات ہیں جبکہ اللہ کا علم ازلی ہے، ازل سے ابد تک ہے اللہ کا علم، اور لوح محفوظ اللہ کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے کیا کہنے، لوح محفوظ اتنا بڑا جس کے اندر علم پوشیدہ ہے، یہ اللہ کے حقیقی علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو مشرک اس چیز کو انکار کرتے ہیں کہ ہمیں زندہ کون کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے، اور میں اللہ کا علم بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ